پاک افغان جنگ بندی معاہدے کے بعد 9 روز سے بند تورخم بارڈر کھولنے کی تیاریاں، کسٹم سٹاف کو فوری طور پر تورخم ٹرمینل پہنچنے کی ہدایت، کارگو گاڑیوں کی کلیئرنس کے لیے اسکینر تورخم ٹرمینل پہنچا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں پاک افغان سرحد کھلنے کا امکان ہے۔ دونوں ملکوں کے حکام نے سرحد کھولنے پر اصولی اتفاق کر لیا ہے۔ اگر کوئی اور تنازع نہ ہوا تو سرحد کھول دی جائے گی۔ بلوچستان میں چمن، خیبر پختونخوا میں غلام خان اور انگور اڈہ بارڈر آج 9 روز بھی بند۔ تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل، دونوں طرف پھنسی پاک افغان اور ٹرانزٹ ٹریڈ کی سینکڑوں گاڑیوں میں پھل اور سبزیاں خراب ہونے لگیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان دہشت گردی کے فوری خاتمے پر متفق ہیں۔ دونوں ملک دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے، ورنہ خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ عرب نیوز چینل کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا کہ دہشت گردی برسوں سے پاک افغان سرحدی علاقوں کو متاثر کر رہی ہے۔ معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی کا مسئلہ ختم کرنا ہے۔ گزشتہ ہفتے دہشت گردی کا مسئلہ دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست جھڑپ تک پہنچ گیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاہدہ بنیادی طور پر قطر اور ترکی کی ثالثی سے ہوا۔ قطر کے امیر، ترک صدر اور ترک وفد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری جانب چین اور سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی پر خیر مقدم۔ سعودی عرب نے کہا یہ قدم دونوں ممالک میں کشیدگی ختم کرے گا۔ چین کی پاکستان افغانستان کے تعلقات میں بہتری اور ترقی میں تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ پاکستان اور افغانستان کے وفود کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ انہوں نے سیلابی صورتحال کے باوجود دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، کسی سے کوئی مدد نہیں مانگی، کوئی نام لیے بغیر یہ بھی کہا کہ کہیں اور سیلاب آتا ہے تو لوگ پورا سال رونا دھونا کرتے ہیں، ہم نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا، ریسکیو آپریشن بھی اپنے پیسوں سے کیا، متاثرین کو ٹینٹ اور کھانا بھی اپنے وسائل سے فراہم کیا۔ آج ہم سیلاب متاثرین کو عزت کے ساتھ ان کے گھر بھیج رہے ہیں۔ آج سے سیلاب متاثرین کی باقاعدہ بحالی کا اعلان ہو رہا ہے۔ اوکاڑا میں سیلاب متاثرین میں فلڈ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا کرپشن کا راستہ بند کر دیا، سیلاب متاثرین کے لیے مختص 100 ارب روپے متاثرین کو ہی ملیں گے، پنجاب کا خزانہ آپ کی امانت ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ ان کے ہوتے پنجاب کے لوگوں کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ مریم نواز نے سیلاب زدگان سے کیا کہ وعدہ پورا کر دیا اور کہا کہ وعدہ وفا کر دیا، اور آج سے 15 اضلاع میں سیلاب متاثرین کو چیک کی تقسیم شروع ہو رہی ہے۔ کسی شہر میں تفریق نہیں ہوگی، جو کیمپ لاہور میں لگے گا ویسا ہی دیگر شہروں میں لگے گا۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ ان کے کام سے شہباز شریف خوش ہیں۔ ہر موقع پہ نہ صرف میرا حوصلہ بڑھایا بلکہ مجھے اعتماد دیا، مجھے شاباش دی۔ کل بھی وہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے شاباش دی کہ آپ نے بہت اچھا، آپ نے محنت کی ہے سیلاب کے دنوں میں۔ تو میں نے ان کو کہا میں نے آپ سے سیکھا ہے، میں نے نواز شریف صاحب سے سیکھا ہے کہ عوام کے دکھ اور سکھ میں کس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کریں گے جو 26 سے 28 اکتوبر تک ریاض میں منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم کے ہمراہ عسکری حکام اور سینئر وفاقی وزراء بھی دورے کا حصہ ہوں گے۔ شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سمیت اعلیٰ سعودی قیادت سے بھی ملیں گے۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز جاری رہیں گے۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ان کے مذموم مزاحم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبے میں امن اور انسداد دہشت گردی آپریشنز کے لیے ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے قیام امن ناگزیر ہے۔ صنعتی پیداوار بڑھانے کے لیے مؤثر پالیسی سفارشات ترتیب دی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاور ڈویژن کو ہدایت۔ صنعت اور زراعت کے لیے پاور ڈویژن کے اصلاحاتی پیکج پر جائزہ اجلاس میں کہا کہ بجلی کی پیداوار کا بہترین استعمال صنعتی مصنوعات اور زرعی پیداوار بڑھا کر کیا جا سکتا ہے۔ تمام ادارے صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔ زراعت اور صنعت کو ہر ممکن سہولت دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دوسری جانب اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی تنظیم نو کے اجلاس میں کہا پاکستان کی صنعتی ترقی گھریلو، چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کی ترقی سے مشروط ہے۔ گھریلو صنعتوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ انہیں قرض کے حصول میں آسانی ہو۔ خیبر پختونخوا حکومت کا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں ناقص قرار دے کر واپس کرنے کا اعلان۔
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इन गाड़ियों को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तज़हीक करार दिया। बतौर वज़ीर आला पहले इजलास की सदारत करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि वफाक वॉर ऑन टेरर के फंड्स नहीं दे रहा। वफाक की गलत पॉलिसियों से ही केपी में एक बार फिर दहशतगर्दी आई है। वफाक हमारे फंड्स हमें दे तो खुद पुलिस को जदीद असलहा देकर मजबूत करेंगे। केपी पुलिस का हाल पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा 8 फरवरी को केपी में अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई, दबाव डालने की कोशिश की गई। जिन अफसरों ने दबाव बर्दाश्त नहीं किया अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी को एक्शन लेने की हिदायत। वज़ीर आला ने ज़म अजला के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान किया। कहा सूबे में इजहार राय की आज़ादी होगी। अब कोई सियासी शख्स या तालिब इल्म 3 MPO के तहत गिरफ्तार न किया जाए, कोई सियासी FIR न काटी जाए। FBI ने सोशल मीडिया पर नमूदो नुमाइश करने और टैक्स गोशवारों में दौलत जाहिर न करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। 20 ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जिनका लाइफस्टाइल उनके टैक्स गोशवारों से मैच नहीं कर रहा। जंग और द न्यूज में शाया रिपोर्ट के मुताबिक 62 करोड़ की 19 गाड़ियां रखने वाले जनूबी पंजाब के एक शहरी ने आमदनी सिर्फ 10 लाख दिखाई। 18 करोड़ के आसासे रखने वाले जनूबी पंजाब के एक सियासी खानदान के शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू। टैक्स गोशवारों में 5 लाख की आमदनी दिखाने और 5 बरस में मुताद्दिद गैर मुल्की सफर करने वाला ट्रैवल वीलॉगर भी FBI के रडार पर आ गया। पाकिस्तान की वनडे टीम का कप्तान कौन होगा? मोहम्मद रिजवान को कप्तान बरकरार रखने या न रखने का फैसला आज होगा। सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटी के इजलास में कप्तान की तब्दीली से मुतालिक फैसला मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक शाहीन शाह आफरीदी कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। सलमान अली आगा का नाम भी ज़ेर गौर है। इजलास हेड कोच माइक हेसन के कहने पर बुलाया गया। रावलपिंडी टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेटों पर 259 रन स्कोर कर लिए। कप्तान शान मसूद ने 87 रन की इनिंग्स खेली। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर कामयाब रहे। इमामुल हक 17 और बाबर आजम 16 रन बनाकर आउट हुए। साउथ शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन पर नाकाबिले शिकस्त हैं। महाराज और साइमन हार्मर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का विफाक से गंदम का रेट 4,200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालिबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो क्यों गंदम उगाएगा? BRT ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का दौरा करने के बाद शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि जल्द ही कराची के शहरियों के मसाइल हल करेंगे। चाराय भुट्टो दिसंबर में मुकम्मल होगी। खवातीन के लिए पिंक EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। ग्रीन लाइन विफाक का मंसूबा था, इसी साल सिंध हुकूमत को मिला। ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाना पहली तरजीह। विफाकी तर्जुमान बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मा की कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के तौसील पर काम जल्द शुरू होने की खुशखबरी। जुलाई या सितंबर 2026 तक मंसूबा मुकम्मल होने की खबर भी सुना दी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी और MQM से मुलाकात में ग्रीन लाइन मंसूबे पर बात हुई। मामला तकरीबन हल हो चुका। 1.8 ग्रीन लाइन के किलोमीटर ट्रैक पर जल्द काम शुरू होगा। मेयर कराची से NOC के इजरा पर गलत फहमी की बुनियाद पर काम रुका था। विफाक 31 अक्टूबर को कराची कैंट में स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेशन का इफ्तिताह भी कर रहा है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा, ग्रीन लाइन मंसूबे में बल्दियाती हुकूमत शामिल नहीं थी। सिंध हुकूमत और हमें ऑन बोर्ड लें, हम ताउन के लिए तैयार हैं। रावलपिंडी की अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज के केस में अदम हाजिरी पर तीसरी मरतबा अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रावलपिंडी पुलिस को अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी। अलीमा खान के अलावा मुकदमे में नामजद 10 मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमाओं उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। PTI रहनुमाओं के संजानी जलसे के दौरान दर्ज मुकदमात में वारंट जारी किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिटेंडेंट अडियाला को नोटिस। 23 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर मुतअद्दिद एतराज़ात आयद किए थे। अदालत ने एतराज़ात खत्म करके दरखास्त पर समाअत की।
آپ کیا چاہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کیس 16 جج سنیں یا 24؟ آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کا سوال، جواب میں درخواست گزار نے کہا انہیں کوئی اعتراض نہیں کہ 24 جج کیس سنیں، مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھنا چاہیے نہ کہ بینچ کے سامنے۔ ذاتی حیثیت میں پیش سینئر وکیل اکرم شیخ نے کہا اس تنازع کا واحد حل یہی ہے کہ پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر اس کو حل کرے، 15 رکنی بینچ اس کا حل نہیں کر سکتا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا آپ نے کہا خواہش ہے 24 جج یہ کیس سنیں لیکن کوئی قانونی راستہ نہیں دکھایا، عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ این سی سی اے کے لاپتہ ڈیپٹی ڈائریکٹر محمد عثمان کی بازیابی کی درخواست دائر کرنے والی ان کی اہلیہ بھی لاپتہ ہو گئیں۔ وکیل کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان، عدالت نے محمد عثمان کو بازیاب کرانے کے لیے پولیس کو 3 دن کی مہلت دے دی۔ دوران سماعت درخواست گزار وکیل نے عدالت کو بتایا کہ لاپتہ ڈائریکٹر محمد عثمان کی اہلیہ سے بھی رابطہ منقطع ہو چکا ہے، ان کا فون بند ہے، کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ پٹیشنر نے درخواست واپس لینے کے لیے دباؤ کا بتایا تھا، جس مشکوک گاڑی میں اغوا کیا گیا اس کی نمبر پلیٹ جعلی ہے۔ جسٹس محمد اعظم خان نے ریمارکس دیے کہ مشکوک نمبر پلیٹ والی گاڑی اسلام آباد میں کیسے چل رہی تھی۔ عدالت کا پٹیشنر کے سی ڈی آر سے دباؤ ڈالنے والوں کا پتہ لگانے کا حکم، موقوی آفیسر کو 14 اکتوبر کو اپارٹمنٹ کی پارکنگ سے اغوا کیا گیا تھا۔ بھارت کی طرف سے آلودہ ہوائیں پاکستان میں داخل، فیصل آباد، لاہور، ملتان اور پنجاب کے مختلف شہروں کا فضائی معیار شدید متاثر۔ پہلے فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 236 ریکارڈ، پاکستان میں فضائی آلودگی سے متاثرہ شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ گجرانوالہ 202 جبکہ لاہور کا فضائی معیار 193 نوٹ کیا گیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ دیوالی پر بھارت میں آتش بازی کے باعث شدید فضائی آلودگی ہوتی ہے۔ چندی گڑھ، گرداسپور، لدھیانہ، پٹیالہ سے متشدد ہوائیں پنجاب میں آ رہی ہیں۔ زیادہ آلودگی کی زد میں آئے علاقوں میں اینٹی سموک گنز استعمال کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سیف سٹی منصوبے کے فیز 2 کے توسیعی منصوبے کی منظوری دے دی۔ فیز 1 کا باقی ماندہ کام 30 نومبر 2025 تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ سیف سٹی منصوبے پر کراچی میں منعقدہ اجلاس میں کہا کہ سیف سٹی منصوبہ جرائم کی روک تھام میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ سیف سٹی فیز 2 کا آغاز بلا تاخیر یقینی بنایا جائے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق وزیر اعلیٰ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے روابط بہتر بنانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے ذریعے بلوچ کو لا حاصل جنگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ولید بلوچ کا قتل انتہائی افسوسناک ہے، ہم دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا دہشت گردوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں جمہوری عمل سے نہیں روک سکتے، ہم جمہوری عمل سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کی تشکیل تاخیر کا شکار، صوبائی کابینہ نہ ہونے سے اہم پالیسی فیصلے اور کچھ منصوبوں کی منظوری رک گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کابینہ میں کچھ نئے چہرے شامل کرنا چاہتے ہیں۔ سابق صوبائی مشیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ صوبے میں کابینہ نہ ہونے کے باعث مشکلات ہیں، امید ہے وزیر اعلیٰ رواں ہفتے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر لیں گے، ملاقات نہ ہوئی تو وزیر اعلیٰ کے پاس مختصر کابینہ رکھنے کی ہدایات موجود ہیں۔ کراچی میں ناگن چورنگی کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، دونوں افراد کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے۔ سی سی ٹی وی ویڈیو میں 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لاہور میں 16 سالہ گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد کا ملزم 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ملزم کا جسمانی ریمانڈ سیشن کورٹ سرگودا نے منظور کیا۔ ملزم رات گئے لاہور سے گرفتار کر کے سرگودا لایا گیا تھا۔ متاثرہ لڑکی کا الزام تھا کہ ملزمان معمولی غلطی پر بھوکا رکھتے، کرنٹ لگاتے اور شدید تشدد کرتے تھے۔ لڑکی کے والد کے مطابق 5 ماہ قبل بیٹی کو لاہور میں ملازمت کے لیے بھیجا تھا۔ پشاور میں موٹر سائیکل سوار برقع پوش کی رہزنی کی سی سی ٹی وی وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں برقع پوش کو طالب علم سے موبائل فون چھین کر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔
SSP آپریشنز کا کہنا ہے کہ تفتیش کر رہے ہیں کہ واردات میں کوئی خاتون ملوث ہے یا کسی مرد نے برقع پہنا ہوا ہے۔ پاکستان میں ٹماٹر کی مقامی فصل ختم، ایران سے ٹماٹر آنے لگا، ٹماٹر کی قیمت 500 سے 600 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ لاہور پشاور میں ٹماٹر 400 سے 500 روپے فی کلو، کوئٹہ اور کراچی میں کمی کے بعد 350 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ گزشتہ روز 500 روپے فی کلو تک میں بیچا گیا۔ جنوبی وزیرستان لوئر وانا میں 400 روپے، جبکہ بلوچستان کے شہر حب میں ٹماٹر 500 روپے بیچا جا رہا ہے۔ ٹماٹر کی قیمت سے شہری پریشان، انتظامیہ سے قیمتیں کم کرانے کا مطالبہ۔ حکومت کا سونے کی درآمد اور برآمد پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ، ذرائع وزارت تجارت کے مطابق سونے کی تجارت پر پابندی ہٹانے کے لیے سمری ECC کو بھیجی جائے گی۔ سونے کی تجارت پر پابندی رواں سال مئی میں لگائی گئی تھی جب سمگلنگ کی شکایات سامنے آئی تھیں۔ ذرائع کے مطابق حالیہ مہینوں میں سونے کی سمگلنگ کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ حیدرآباد کا بدین جنگل، بس اڈہ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو پریشانی۔ اسی بس اڈے سے اندرون شہر مختلف شہروں کو بسیں جاتی ہیں، ان میں سانگڑ، میرپور خاص، سجاول نمایاں۔ غزہ پر فضائی حملوں میں 45 فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد اسرائیلی فوج کا جنگ بندی پر دوبارہ عمل کرنے کا اعلان۔ اسرائیل نے اب تک 80 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ 10 اکتوبر سے اب تک 97 فلسطینی شہید اور 230 زخمی ہوئے۔ امریکی نائب صدر JD وینس، ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اسرائیل روانہ۔ خلیل الناہیہ کی قیادت میں حماس کا وفد جنگ بندی پر عمل درآمد سے متعلق گفتگو کے لیے قاہرہ پہنچ گیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی ٹیلی فون پر غزہ کی صورتحال اور جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر بات چیت۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری کو دیوالی مبارک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد، کہا روشنیوں کا تہوار دیوالی روشنی کی تاریکی پر فتح کے جشن کی عکاسی کرتا ہے۔ دیوالی مناتے وقت آئیں ہم سب مل کر مستقبل کو مثبت سوچ اور اتحاد کے نظریے سے دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا دیوالی کا دیپ محبت کی جگاتا ہے۔ دیوالی تہوار باہمی محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ ہندو برادری ملک اور صوبے کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے۔ وفاقی حکومت کے گندم خریداری کے فیصلے پر پاکستان بزنس فورم کی ستائش، وفاقی اور صوبائی سطح پر جامع پیکج دینے کا مطالبہ۔ چیف آرگنائزر پاکستان بزنس فورم نے کہا وزیر اعظم کا فیصلہ کسانوں کو نئی گندم کی فصل کی کاشت میں مدد دے گا۔ وفاق اور صوبے جامع پیکج کے تحت مشترکہ طور پر 2 بوری یوریا، 1 بوری DAP کھاد دیں گے۔ حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ نے یونیسیف نمائندہ سمیت اقوام متحدہ کے 20 ملازمین کو حراست میں لے لیا، برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ خبر ایجنسی کے مطابق انصار اللہ نے اقوام متحدہ کمپاؤنڈ پر چھاپے کے دوران اہلکاروں کو حراست میں لیا۔ ہانگ کانگ میں کارگو طیارہ لینڈنگ کے دوران رن وے سے پھسل کر سمندر میں جا گرا، زمینی عملے کے 2 ارکان ہلاک، طیارے کا پچھلا حصہ جدا ہو گیا، اگلے حصے کو بھی نقصان، رن وے عارضی طور پر بند کر دیا گیا، حادثے کی تحقیقات جاری۔ کراچی چڑیا گھر میں موجود ریچھ رانوں کی اسلام آباد منتقلی کے معاملات محکمہ جنگلی حیات سندھ کے سپرد۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر ریچھ کی منتقلی کے معاملات محکمہ وائلڈ لائف کے سپرد کیے گئے۔ محکمہ جنگلی حیات سندھ کے مطابق ریچھ کو اسلام آباد کے بلیک بیئر نامی بحالی مرکز منتقل کیا جائے گا۔ ریچھ کو پہلے ریہیبلیٹیشن سینٹر پھر گلگت بلتستان منتقل کیا جائے گا۔ اور گلوکار حسن رحیم نے سنبھالا بیرسٹا کا روپ، مداحوں کے دل جیت لیے، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ نوجوان گلوکار اب بیرسٹا بننے کافی تیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ حسن رحیم کے منفرد انداز کو مداحوں نے خوب سراہا۔ گلوکار نے ایک بار پھر اپنی سادگی اور سٹائل سے مداحوں کے دل جیت لیے۔